حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ محترم۔ آئیے پیارے دوستوں، پیارے اسلام بھائیوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رشوت خوری کے اوپر۔ جو انسان رشوت لے کر فیصلہ سنا دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں، لیکن اس کی پکڑ آخرت میں ضرور ہوگی اور غلط بھی ہے۔ آئیے ایسی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ 3 قاضی تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں۔ تو 3 قاضی تھے اور 3 قاضی کو اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لینے کے لیے 2 شخص کو بھیجا، اور وہ 2 شخص جو تھے نا، ایک تھا گائے سوار اور ایک تھا گھوڑا سوار، لیکن گھوڑا سوار کے پاس گھوڑے کا بچہ بھی تھا۔ تو کیا ہوتا پیارے اسلامی بھائیوں، اب وہ چلتے ہیں دونوں لوگ آپس میں، تو دیکھتے ہیں تو جو گائے سوار تھا گھوڑے سوار سے کہتا ہے یہ بچہ میرا ہے، تو گھوڑا سوار کہتا ہے یہ بچہ میرا ہے۔ دونوں میں آپس میں بہت جد و جہد ہو گئی۔ جب زیادہ ہی جد و جہد ہو گئی تو آپ قاضی صاحب کے پاس گئے۔ تو پہلے قاضی صاحب کے پاس گئے تو گائے والے نے قاضی صاحب کی جیب گرم کر دی، یعنی جیب میں پیسے جو گرم کر دی، اور جیسے ہی پیسے دے کر گرم کری، جیب گرم کرنے کے بعد میں کیا ہوا کہ اس نے فیصلہ اس کے حق میں سنا دیا کہ جی گائے کا وہ گھوڑی کا بچہ جو ہے نا، وہ گائے والے کا تیرا نہیں ہے، اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا، کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے قاضی صاحب کے پاس گیا تو اس نے بھی یہی کام کرا کہ انہوں نے گائے والے نے پیسے دے دیے، جیب گرم کر کے رشوت دے دی، اور وہ کام ہو گیا اور اس نے فیصلہ اس کے حق میں سنا دیا۔ پھر اس کے بعد میں تیسرے والے قاضی صاحب کے پاس گئے، کیونکہ اللہ نے یہ بھیجا ہی تھا امتحان لینے کے لیے، فیصلہ غلط سنائیں گے یا صحیح سنائیں گے۔ تو کیا ہوتا، تیسرے قاضی صاحب کے پاس گئے تو قاضی صاحب سے کہا کہ ایسا معاملہ ہے، یہ جو بچہ ہے نا گھوڑے کا، یہ بچہ گائے کا بچہ ہے، یعنی میرا بچہ ہے، تو یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا صاحب میں ابھی آتا ہوں، مجھے حیض آ گیا، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ تو وہ لوگ آپس میں کہہ رہے کہ بھلا اور مردوں کو بھی حیض آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیا بھلا گائے بھی گھوڑے کا بچہ دیتی ہے؟ سبحان اللہ، جب گائے گھوڑے کا بچہ نہیں دے سکتی تو مجھے حیض نہیں آ سکتا، تو گائے گھوڑے کا بچہ کیسے دے سکتی ہے؟ یہ جو گھوڑے کا بچہ تو گھوڑے کا ہی ہے نا، گائے کا بچہ کیسے ہو گیا؟ تو صحیح فیصلہ۔ تو پیارے اسلام آئیو، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ فیصلہ کبھی غلط سنا ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم دنیا میں فیصلے غلط سناتے ہیں، تھوڑی سی رشوت لے کر، تھوڑے سے پیسے لے کر، تو پیارے اسلام دنیا میں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے جو کوئی بھی اس مقام پر ہے، جو کوئی بھی گھر کے فیصلے ہو یا باہر کے یا کہیں کے فیصلے ہو یا پنچایت کے فیصلے ہو، تو ہمیشہ سچ کریں، ہمیشہ سچائی کی جیت ہوتی ہے، اور اردو لفظ میں کہا بھی گیا ہے ستیہ میو جیتے، سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بات پر عمل کر رہے ہیں، ورنہ یاد رکھو مرنے کے بعد میں عید نہ چلے گی۔ دنیا میں تو ہم کسی کو ستا لیں گے، پریشان کر لیں گے، ظلم کر لیں گے، لیکن آخرت میں اس کا حساب دینا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، تم کسی کو ظلم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر سب کا انصاف کرے گا۔ یہاں تو رشوت لے کر چل جاتا معاملہ، وہاں کوئی رشوت کا نہ آئے گی۔ اس لیے پیارے اسلام آئیے، خدا را ہوش میں آ جائیے اور اللہ سے ڈریے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ دنیا کی کسی شے سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ بلی کی نو سے بھی ڈر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں خوف خدا پیدا فرمائے۔